لگتا ہے کہ جنید ابھی بھی تانیہ کی حقیقت سب گھر والوں کو نہیں بتا پائے گا اور تانیہ کو پورا موقع مل جائے گا اپنی چال چلنے کا، کیونکہ جنید جو تانیہ اور اس کی ماں کی تمام باتیں سن چکا ہے، تانیہ سے کہتا ہے کہ تمہیں صرف مجھ سے طلاق چاہیے تھی نا، تو اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی یا کورٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ رہا تمہارا طلاق نامہ۔ تانیہ تو طلاق نامہ دیکھ کر ایسے خوش ہوتی ہے جیسے اسے کوئی تمغہ امتیاز مل گیا ہو، لیکن تانیہ کی ماں کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا۔ تانیہ جنید سے کہتی ہے کہ دادی تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی تھی، تم تو بہت اچھے انسان ہو، تو جنید بھی تانیہ کو طنزاً کہہ ہی دیتا ہے کہ ہاں، دادی ٹھیک کہتی تھی، میں اچھا انسان ہوں اسی لیے تو تمہیں اتنے آرام سے طلاق دے دی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ زاویار بھائی اتنے اچھے یا اتنے سیدھے انسان نہیں ہیں کہ تم سے اتنے آرام سے نکاح کر لیں گے۔ اگر تم نے میری قدر کی ہوتی تو شاید میں زندگی بھر تمہارا ساتھ دیتا، تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ زاویار بھائی کیسے ہیں یہ تو تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اب تانیہ تو اپنی چالیں جاری رکھے گی تو جنید کے جانے کے بعد نگار کو کال کرے گی اور رو رو کے ہمدردی وصول کرنے کی کوشش کرے گی کہ جنید نے اس نایاب کے عشق میں گرفتار ہو کے بالآخر مجھے طلاق دے دی۔ اب میرا کیا بنے گا نگی آنٹی، میرا سہارا کون بنے گا، میں تو ساری زندگی کے لیے اکیلی رہ گئی۔ اور نگار بیگم کی ہمدردیاں تو پہلے ہی تانیہ کے ساتھ تھیں، دوسری طرف بیچارہ جنید جو گھر سے جا رہا تھا تو کسی نے بھی آگے بڑھ کے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ جویریہ نے بھی اسے صاف کہہ دیا کہ اس سے پہلے کہ زاویار بھائی اور ڈیڈ کا غصہ مزید بڑھے، جنید بھائی آپ کو گھر چھوڑ کے فوراً چلے جانا چاہیے۔ ہاں البتہ نگار بیگم آنکھوں میں آنسو لیے ضرور جنید کے پاس آئی تھی اور جنید کو یہ لگا تھا کہ شاید میری ماں کو اپنی پرورش پر یقین ہو کہ ان کا بیٹا کبھی ایسا نہیں کر سکتا، تو جنید نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ آپ کو مجھ پہ یقین ہے تو میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، لیکن نگار بیگم نے بھی بجائے جنید پہ یقین کرنے کے اسے یہی کہا کہ ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ تم جان بوجھ کے ایسا نہیں کر سکتے، ساری غلطی اس درے نایاب کی ہے، یقیناً اس نے تمہیں مجبور کیا ہوگا یہ سب کرنے پہ۔ جنید کو تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیا اس کی ماں بھی یہ سمجھتی ہے کہ جنید اس حد تک گر سکتا ہے کہ اپنی بھابھی کے ساتھ چکر چلائے۔ بہرحال وہ اپنی ماں سے کہہ کے جاتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے تو جا رہا ہوں لیکن ایک دفعہ اس تانیہ کے پاس ضرور جاؤں گا، اس سے ضرور پوچھوں گا کہ آخر اسے یہ سب کر کے کیا ملا۔ اب تانیہ کے لیے طلاق نامہ تو اس نے پہلے ہی تیار کروا لیا تھا، تانیہ کو جب طلاق نامہ تھمانے کے بعد وہاں سے نکلتا ہے تو ان سب باتوں کو لے کر اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا اور اس کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب یقیناً ایکسیڈنٹ کے بعد جنید ہاسپٹل پہنچ جائے گا اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ کچھ عرصے کوما میں رہے، جبکہ گھر والے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ سب اس سے ناراض ہیں اور سب نے مجبور کیا ہے اسے گھر چھوڑ کے جانے پہ، تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جنید کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف تانیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے جنید سے شادی ہی صرف اس لیے کی تھی کہ یہی ایک آخری راستہ تھا زاویار کے قریب ہونے کا اور زاویار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ اس سب کے دوران میں نے آپ سے صرف ایک جھوٹ بولا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان لوگوں نے میرے نام سیکیورٹی کے لیے جائیداد لگائی ہے، جبکہ نکی آنٹی نے صاف انکار کر دیا تھا، اور میں اگر اس وقت آپ کو بتا دیتی تو شاید آپ میری شادی جنید سے نہ ہونے دیتی، لیکن میں نے اس دولت جائیداد کا کیا کرنا ہے، مجھے تو صرف اور صرف زاویار چاہیے۔ دردانہ جو جب یہ سنتی ہے تو اپنی بیٹی کی عقل پہ ماتم کرتی ہے کہ یہ اس نے کیا کیا، مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ آخر کیوں بولا۔ جنید بھی اسے طلاق دے کر چلا گیا اور اس کے ہاتھ میں بھی اب کچھ نہیں ہے، کیونکہ دردانہ اتنا تو جانتی ہے کہ زاویار کبھی بھی تانیہ سے شادی کرنے والا نہیں ہے، اگر اس نے تانیہ سے شادی کرنا ہی ہوتی تو پہلے نہ کر لیتا، اب بھلا وہ تانیہ سے کیوں کر شادی کرے گا جبکہ تانیہ اس کے چھوٹے بھائی کی بیوی رہ چکی ہے، اور بالفرض اگر نگار تانیہ کی باتوں میں آ کے زاویار کو مجبور کر بھی دیتی ہے تانیہ سے نکاح کرنے پر، تب بھی تانیہ زاویار کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ زاویار جنید کی طرح اچھی نیچر کا انسان نہیں ہے۔
اگر وہ در نایاب سے شدید محبت کرنے کے باوجود اس سے دور ہو سکتا ہے تو بھلا تانیہ کس کھیت کی مولی ہے جس سے وہ محبت بھی نہیں کرتا؟ اور اوپر سے تانیہ کے نام اب کچھ بھی نہیں ہے۔ جنید کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا اور یہ مجھے بتا دیتی تو میں جنید کو پھر بھی کنونس کر سکتی تھی کہ تانیہ کی سیکیورٹی کے لیے اس کے نام کچھ لگا دو، جبکہ زاویار کو تو اس طرح کی باتوں کے لیے کنونس کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر زاویار نے بھی کل کلاں تانیہ کو چھوڑ دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ تانیہ کے باپ نے تو آلریڈی تمام دولت جائیداد کاروبار میں حصہ اپنی موجودہ بیوی اور بچوں کے نام کر دیا ہے، اور یہ گھر بھی تب تک ہمارے پاس ہے جب تک میری زندگی ہے۔ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو یہ گھر بھی وہ واپس لے لے گا، تو اس کے بعد تانیہ کی کیا زندگی ہوگی؟ شاید مجھ سے بھی زیادہ بدتر۔ لیکن تانیہ تو ابھی بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہے اور سوچتی ہے کہ جو چالیں میں نے چلی ہیں سب کچھ اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ جنید کو بھی راستے سے ہٹا لیا اور بہت جلد یہ در نایاب بھی راستے سے ہٹنے والی ہے۔ تانیہ تو اسی خوش فہمی کا شکار ہے کہ اگر ایک دفعہ زاویار مجھ سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا کرنا بات کی بات ہے، اور وہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو اب اگر ایکسیڈنٹ کے بعد جنید کی موت ہو جاتی ہے یا پھر وہ کوما میں چلا جاتا ہے تو کوئی بھی نہیں جو تانیہ کا راز افشا کر سکے۔ ایک ماسی جمیلہ ہے جسے تانیہ کی تمام کارستانیاں پتہ ہیں، اور اگر اس کے دل میں خدا خوفی آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ زاویار کو بتا دے کہ نگار باجی نے تو کبھی بھی کچھ برا نہیں کیا اور نہ ہی کچھ گھر سے چرایا ہے۔ زیورات زاویار کے حوالے کرتے ہوئے اسے بتا دے کہ یہ سب تو مجھے تانیہ باجی نے اٹھا کے دیا تھا تاکہ در نایاب باجی پر الزام لگ سکے۔ یا پھر تانیہ کی ماں ہے جس کے دل میں ابھی بھی خدا کا خوف ہے اور اسے یہ بھی ڈر ہے کہ اس کی بیٹی نے دو باکردار لوگوں پہ تہمت لگائی ہے جس کا عذاب اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کی طبیعت بہت بگڑ جائے اور ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہو تب جا کے زاویار سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے اور اپنی بیٹی کی ساری حقیقت اسے بتا دے کہ تمہارے اور نایاب کے رشتے میں آگ لگانے والی میری بیٹی تانیہ ہی ہے، اور اس کے بعد باقی سب گھر والوں کو بھی بتا دے کہ جنید اور تانیہ کے درمیان تو ایسا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے تھے، بہن بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، اور میری بیٹی تانیہ کو یہ بات ہمیشہ سے پتہ تھی۔ یا یہ بھی پاسبل ہے کہ جنید جب کوما سے واپس آئے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس آ کر تانیہ اور اس کی ماں کے درمیان ہوئی وہ تمام گفتگو جو اس نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کی تھی سب گھر والوں کے سامنے سنا دے، جس کے بعد تانیہ تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے لیکن زاویار کے پاس بھی پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہ بچے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں جنید کوما میں چلا جائے گا اور زاویار اور تانیہ کا نکاح ہو جائے گا، یا پھر ایسا کچھ ہونے سے پہلے ہی جنید اپنی اور نایاب کی سچائی سب گھر والوں کو بتانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔